الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولانا آصف صاحب کی دعوت پر حاضری ہو رہی ہے اور یہ ہمارے روحانی اور علمی عزیز ہیں باقی علماء بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں آپ مسلمان بھائیوں کی زیارت بھی نصیب ہو رہی ہے چند منٹ مجھے دیے گئے ہیں بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید کے چند باتیں عرض کر کے دوبارہ سفر کا ارادہ ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ بات ایسے موقعوں پر سچی آ رہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل راہ گزر کی طرح دنیا گزارو یا مسافر کی طرح دنیا گزارو تو اسفار جب ہوتے ہیں تو اس وقت یہ چیز سامنے آتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن سے نبی علیہ السلام سے توحید سے مساجد سے علماء سے جوڑے رکھے آمین علماء سے دوری انسان کو بددین بنا دیتی ہے اور علماء کا قرب ان سے استفادہ ان کی مجالس میں بیٹھنا یہ انسان کی دینداری میں اضافہ بھی کرتا ہے اور خصوصاً عقیدہ اور نظریہ اس سے مضبوط ہوتا رہتا ہے عقیدہ اور نظریہ مضبوط ہوتا رہتا ہے مساجد کا وجود بھی ضروری ہے مسجد کے اندر مدرسے کا وجود بھی ضروری ہے تاکہ مسلمان بچے قرآن کریم حفظ اور ناظرہ پڑھتے رہیں مولانا نے میرے ذمہ چند باتیں لگائی ہیں تو آیت میں نے وہ پڑھی ہے جو بظاہر ایک موضوع سے متعلق ہے علماء بھی سمجھ رہے ہوں گے
کہ یہ تو ایک موضوع سے متعلق ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس نصیحت والی کتاب کو، اس ذکر والی کتاب کو اتارا ہے، اور بے شک ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں، محافظ ہیں۔ ملتان میں ایک جگہ اور ملتان سے باہر دوسری جگہ ایک جلسے میں حاضری کا موقع ملا، وہاں ایک پرانے عالم موجود تھے، تو میں نے اسی آیت کو بیان کرتے ہوئے ایک نکتہ عرض کیا۔ نکتہ یہ میں نے عرض کیا، ان کو بہت پسند آیا، شاید آپ کو بھی پسند آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے اپنے بارے میں کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سب سے پہلا حافظ قرآن خود اللہ تعالیٰ ہے، بے شک بے شک، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ باتیں تو بہت ہیں، اساتذہ سے سنی ہوئی یاد بھی آ رہی ہے۔ استاد مولانا خداوند صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو حفاظت قرآن کی خدمت پہاڑ سے لے لیتا کہ اس پر میں لکھ رہا ہوں اور کبھی مٹنے نہ پائے۔ حفاظت قرآن کی خدمت اللہ چاہتے تو درختوں سے لے لیتے، حفاظت قرآن کی خدمت اگر اللہ چاہتے تو فرشتوں سے لے لیتے، اللہ جنات سے لے لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق سے یہ خدمت نہیں لی، اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کی امتیوں سے یہ خدمت لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آج 3 بچے جن کی دستار بندی ہونی ہے، حقیقت میں یہ بہت مبارکباد کے مستحق ہے، اور ان کے والدین بہت مبارکباد کے مستحق ہے۔ حضرت مولانا عبد المجید انور رحمت اللہ علیہ، بہت سے بات یاد آتی ہے، اصل میں مولانا نے شاید آپ کو بتایا نہیں ہوگا، میرا خطابت جو رواجی خطابت ہے اس کی بجائے میں تدریس سے زیادہ منسلک ہوں جتنی خدمت ہو سکتی ہے، اس لیے جو بات آتی جائے گی وہ بیان کرتے جائیں گے، رٹا لگا کے نہیں آیا کرتا۔ تو میں پہلے سے عرض کر رہا ہوں، شاید کسی کو کوئی شیریں بیانی چاہیے یا لچھدار چاہیے، ہم ان چیزوں سے بری ہیں، تکلف تصنع نہیں ہوگا، جو آئے گا بیان کر دیں گے بس۔ حضرت مولانا عبد المجید انور رحمت اللہ علیہ صحیحوال والے، وہ یہ واقعہ بیان کیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جب عالمگیر بادشاہ اورنگزیب، عالمگیر بادشاہ مغلیہ بادشاہ، بہت نیک بادشاہ جس نے 50 سال سے زائد حکومت کی ہے، اس نے کبھی بیت المال سے وظیفہ نہیں لیا، سبحان اللہ، بیت المال سے ایک مرتبہ بھی تنخواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے حکمران نصیب آمین آمین۔ یہاں تو بیت المال کو لوٹا جاتا ہے، یعنی انہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی بیت المال سے تنخواہ نہیں۔ تہجد گزار، مجاہد، ذاکر، اللہ کا ذکر کرنے والا، مخلوق پر نام کھانے والا، قرآن مجید کا حافظ بنایا اپنے بیٹے کو۔ عالمگیر بادشاہ نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات آخر تک؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریے جن کو سمجھ آ رہی ہے، بس اب میں مطمئن ہوں کہ آواز آخر تک جا رہی ہے۔ عالمگیر بادشاہ نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا، حافظ بن گیا تو شاہ جہاں کو کہا، شاہ جہاں کون ہے؟ عالمگیر کا والد، اپنے والد کو جا کر کہا، کیا کہا؟ ابا جان مبارک ہو، آج بڑا خوشی کا دن ہے۔ کہا عالمگیر بڑے خوش نظر آتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ کا جو ہوتا ہے میرا بیٹا ہے آج قرآن پاک کا حافظ بنا۔ سبحان اللہ۔ بادشاہوں کو بھی قدر تھی
کہ یہ دنیا کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، لیکن قرآن کی بادشاہت کبھی ختم نہیں، بے شک نہیں ہو، بے شک نہیں ہو۔ یہ شاہی ایسی شاہی ہے یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں، اس کے لیے کوئی زوال نہیں ہے، اس کے لیے کوئی انقطاع نہیں ہے، اس کے لیے درمیان میں توقف نہیں ہے۔ قرآن کی بادشاہی دائمی ہے، مسلسل ہے، قوی ہے، طاقتور ہے، بے شک، یہ وہ بادشاہی ہے۔ بے شک۔ عالمگیر نے کہا بجانا آپ کو مبارک، کس چیز کی مبارک؟ آپ کا پوتا میرا بیٹا قرآن کا حافظ، آپ کو مبارک، کہا خوشی کی بات ہے۔ عالمگیر شاہ جہاں نے کہا اپنے بیٹے کو خوشی کی بات ضرور ہے کہ میرا پوتا قرآن کا حافظ بن گیا ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن جو مبارک تو مجھے دے رہا ہے یا آپ کو مبارک ہو، مبارک کا مستحق میں نہیں ہوں، مبارک کا مستحق تو ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ کس نے کہا؟ شاہ جہان نے۔ اب جان وہ کیسے؟ اس لیے کہ اگر وہ میرا بیٹا ہے تو آپ کا بھی تو پوتا ہے نا، تو آپ کہتے ہیں کہ مبارک بات کا مستحق تو ہے، میں نہیں ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا ہاں اس کی وجہ ہے بادشاہوں کو بھی حدیث آیا کرتی تھی، سبحان اللہ، بے شک۔ اس وقت کے بادشاہوں کو بھی حدیث آئے، جنہوں نے بیت المال کو لوٹا ہوگا، گڑبڑ کی ہوگی، ان کو دین نہیں آتا، بے شک، ان کو نہیں آتا۔ یہ دین ایک دودھ ہے اور یہ پاک برتن میں جاتا ہے، بے شک، یہ صاف برتن میں جاتا ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں، کہا کیسے؟ کہا کہ ہاں حدیث نہیں ہے کہ جو قرآن پاک کا حافظ بنتا ہے البس والداہ تاجا یوم القیامہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ والداہ تسنیہ کا صیغہ ہے، بات ترجمہ یہ کرتے ہیں اس کے باپ کے سر پہ تاج رکھا جائے گا، نانا یہ صیغہ تسنیہ کا ہے، اور تسنیہ کا صیغہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ نورانی تاج قرآن پاک کے حافظ کے والد پہ بھی رکھا جائے گا سر پر، اور والدہ کے سر پر بھی تاج رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، والدہ عصمت القرآن زندہ باد، والدہ نبی علیہ السلام نے مفرد کا صیغہ استعمال نہیں کیا بلکہ تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا۔ کیوں نہ ہو والدہ کو کیوں نہ تاج پہنایا جائے، عزت کیوں نہ کی جائے، روٹی بر وقت پکا کے وہ کھلاتی ہے، کپڑے وہ پہناتی ہے، نہلاتی وہ ہے، مدرسے میں بر وقت وہ بھیجتی ہے، اتنی خدمت اس کی ضائع ہو جائے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ تاج والد کے سر پہ بھی رکھا جائے گا، والدہ کے سر پہ بھی رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک، والد تسنیہ تاجن یوم القیامہ، تاج قیامت کے دن وہ کیسا ہوگا؟ ذوقہ احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی، توجہ ہے جی آپ جی جی، میرا وقت بہت کم ہے، ذوقہ احسن من ضوء الشمس لو كانت فی بیوتکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہزاروں میل دور ہے یہ سورج، ہزاروں میل، لیکن نکیر اعظم ساری کائنات پر روشنی پھیلا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، فرمایا کہ اتنا دور ہو کر اتنی روشنی دے رہا ہے، اگر یہ زمین پر اتر آئے تمہارے گھروں میں آ جائے سورج اتر کے، اس وقت اس کی روشنی کا کیا عالم ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی روشنی کا کیا عالم ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے انداز بھی تو نکالے تھے، آج تک ایسا مفہم اور مفہم پیدا ہی نہیں جو حضور کے جامع کلم تھے، جوامع الکلم، اور پھر آپ کی مختصر بات، تمثیلات، استعارے، تشبیہات، تمام چیزوں سے آپ کا کلام دنیا کا کوئی انسان حضور کی فصاحت اور بلاغت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بے شک نہیں کر سکتا، بے شک۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس وقت میں اپنے موضوع سے ہٹ نہ جاؤں، عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ سورج تمہارے گھروں میں اتر آئے اس کی روشنی کا کیا عالم ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو نورانی تاج حافظ کے والد والدہ کے سر پہ اعزاز کے طور پر قیامت کے دن رکھا جائے گا نا،
اس کی روشنی اس سورج سے بھی زیادہ ہوگی جو تمہارے گھروں میں اتر کے آ جائے. اس سورج کی روشنی کم ہوگی, نورانی تاج کی روشنی زیادہ ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے آج والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں, رشتہ دار اور رشتہ دار بھی مبارکباد کے مستحق. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث پڑھتا ہوں عن علی رضی اللہ تعالی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن, جس نے قرآن مجید کو پڑھا, فاستظہرہ, اس کو ازبر کر دیا, شاد کر دیا, فأحل حلالہ وحرم حرامہ, قرآن مجید میں جتنے حلال ہیں ان کو حلال سمجھے, جتنی چیزیں حرام ہیں ان کو حرام سمجھے. ایسا حافظ قرآن اللہ اس کو دو اعزاز سے عطا فرمائے. نمبر ایک, ادخلہ اللہ الجنہ, اللہ اس کو جنت میں داخل, وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 آدمی جو اپنے اعمال بد کی وجہ سے مستحق کے جہنم ہو چکے ہوں گے, پھنس چکے ہوں گے, چچا ہے, ماموں ہے, بھائی ہے اور رشتہ دار ہے, فرمایا 10 آدمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے. کیا فرمائیں گے؟ اے حافظ قرآن, یہ ہے تو یہ جہنم کے مستحق, لیکن 10 کے بارے میں تو سفارش کر چن لے. وہ کہے گا اللہ میرے چچا کو معاف کر دے, میرے بھائی کو معاف کر دے, میرے دادا کو معاف کر دے. خدا نے 10 آدمیوں کی بخشش وہ کس کے اوپر موقوف کر دی جائے گی؟ حافظ قرآن کی شفاعت. سبحان اللہ. تو سفارش کرتا جا, ان کو تو جنت میں لے جا. ہمارا ایک ساتھی ہے, ہم نے درس نظامی اکٹھا پڑھا, مولانا سلیمان صاحب ان کا نام. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بچہ گھر میں ایک مرتبہ میں نے اس کو کسی بات میں تھپڑ مارا نا, وہ رو رہا تھا دیوار سے لگ کر, وہ پڑھتا قرآن مجید کا حفظ کر رہا تھا. تو اپنی ماں کو اپنا دکھ سناتے ہوئے کہنے لگا ہاں جی کیا دیکھو جنت گھر میں سب کو کوئی نہ کھیل. اتنا تو بچوں کو بھی پتا ہے کہ حافظ قرآن کی وجہ سے لوگ جنت میں سے, اتنا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کہا ہے پتہ. میرے بھائیوں, بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. آئیے ذرا واقعہ کو مکمل کر دوں. فرمایا یہ تو حدیث پاک میں ماں باپ کے تاج کا ذکر ہے. عالمگیر, میں تو دادا ہوں, دادی کا تو ذکر حدیث میں نہیں ہے. عالمگیر اس وقت سلطنت کی بات اور سیمان کو قابو میں رکھ چکا تھا, اور سلطنت پر براجمان ہو چکا تھا, اور تخت نشین ہو چکا تھا. لیکن دل پہ چوٹ لگی, ہے والد کی حسرت اسی طریقے سے میں پوری کروں, والد کی حسرت کو پورا کروں. بتایا نہیں ہے, وعدہ نہیں کیا, دعوے نہیں کیے, ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا. آج دعوے بہت کرتے ہیں لوگ, عشق رسول کے دعوے بھی کرتے ہیں, داڑھی بھی چاٹتے ہیں, نماز بھی چاٹتے ہیں, ہر چیز چاٹتے ہیں, عشق رسول کے دعوے بھی چاٹتے ہیں. حرام بھی کھا رہے, رشوت بھی کھا رہے, سود بھی کھا رہے, جھوٹ بھی بول رہے, اور عاشق رسول ترمذی شریف میں موجود ہے. عشق رسول کا تقاضا یہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے فرشتہ 1 میل تک دور بھاگ جاتا ہے, اس کے منہ سے بدبو آتی. جو آدمی کیا بولتا ہے جھوٹ, تو کوئی تو ہو جو کہے عشق رسول میں میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی میں جھوٹ نہیں بولوں, کبھی میں نماز نہیں چھوڑوں. یہ کیا دعوے کرتے رہتے ہیں. جمعہ پر میرا بیان ہوا ہے اور اسی موضوع پر میں نے تفصیل عرض کیا ہے کہ بنا کے محمد کا نام لکھ کر عاشقان رسول نے محمد کے نام کی گستاخی شروع کر دی. کیسے چھری جلاتے ہیں محمد کے نام, پڑھو انا للہ یہ عاشقان رسول نے کہا. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہ صلح نامہ محمد رسول اللہ, لیکن شرائط پر صلح کر دی. کافر کہنے لگے اگر آپ کو رسول اللہ مانتے ہوتے تو میرے اختلاف کیوں کرتے؟ آپ رسول اللہ نہ لکھوائیں, محمد بن عبداللہ لکھوائیں.
آپ نے حضرت علی کو فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاٹ دیتے. کہنے لگے ہم تو دل و جان سے آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں, ادب اتنا غالب ہے کہ ہمت نہیں ہے کہ نام کاٹوں. رسول اللہ کا نام نہیں کاٹا. یہ بڑا عاشق رسول اللہ کیا 1400 سال کے بعد ایک کے اوپر نام لکھ کر حضور کے نام کو کاٹ رہا ہے. یہ حالت ہے آج کل کے عاشقان رسول کی. تو ذرا توجہ فرمائیے گا. عرض کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سچی محبت کرنے کا طریقہ چاہتے ہو تو پھر صف اول کے جو عاشقان رسول ہیں ان کی اتباع کرو, اور اس جماعت کا نام ہے اصحاب رسول. بے شک بے شک. ایسا عشق کرو جیسے صدیق اکبر نے عشق کیا ہے. پوچھا کیا کہ آپ کی چاہت کیا ہے؟ 3 چاہتیں بتائی. ان میں سے سب سے پہلی چاہت یہ ہے ان نظر الی وجہ رسول اللہ. فرمایا کہ ابو بکر کی نظر ہو محمد پاک کا چہرہ. دیکھتا رہ جاؤ. عشق سیکھو تو ابو بکر سے سیکھو, عشق سیکھنا تو حضرت عمر سے سیکھو. میں چلوں تو بہت لمبا ہو جائے گا. عرض کر رہا ہوں جی اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. آپ محبت کریں. کوئی یہ نہ کہے کہ علماء دیوبند ان کو عشق رسول نہیں ہے. آج میں آپ نے استاد صاحب کو جملہ سنا. میرے اساتذہ سارے ہیرے ہیں لیکن میں ایک استاد کی محبت میں محو ہوں. ان کا نام نامی ہے امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب, جنہوں نے ہمیں بتایا سنت کیا ہے, بدعت کیا ہے, توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, دیوبندیت کیا ہے, صحابہ کی عظمت کیا ہے, اہل بیت کا احترام کیا ہے, قرآن مجید کی تفسیر کیا ہے. یہ انہوں نے ہمیں اور یہ بھی ہمیں سکھایا کیا کہ انبیاء سارے کے سارے قبروں میں زندہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. عقیدہ حیات النبی, عقیدہ حیات النبی, عظمت صحابہ. الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون. رواہ البیہقی. امام بہقی اس کو روایت پوری کتاب لکھ دی ہے. آج کے نئے فتنے پھیل رہے ہیں. ہاں جی 600 سال کے بعد کا فتنہ, ہاں جی 700 سال کے بعد کا فتنہ, نئے فتنے. جس طرح آج کل کے میڈیا کی فتنے ہیں اس وقت بھی فتنے سب اٹھایا کرتے تھے. عرض کر رہا ہوں توجہ. اپنے استاد کا ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں. آپ ذرا توجہ نہیں کر رہے اور قیمتی جملہ ضائع ہو جائے. توجہ ہے جی. ایک دن سبق میں فرمانے لگے اے ساتھیوں مجھے بتاؤ کہ نبی علیہ السلام پر نماز کب فرض ہوئی. ہمیں پوچھنے لگے علماء طلباء تھے اور وہ دورہ تفسیر میں تھے تو فرمانے لگے نماز کب فرض ہوئی. ہم نے کہا کہ معراج کی رات کب ہوئی, اور معراج کے بارے میں مختلف اخبار 5 ہے 6 ہے نبوی چلتے چلاتے آخری قول ہے 10 نبوی. یہ مشہور قول. تو 10 نبوی میں اس کے بعد 11 نبوی, اس کے بعد 12 نبوی, اس کے بعد 13 نبوی, اس کے بعد 10 سال کس کے مدینہ منورہ کے. تو بول فرض نمازیں آپ نے کتنے سال پڑھی؟ 13. اسی حساب آتا آپ کو 13 سال. فرض نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال. بولے 13 سال. آج کا کوئی بچہ مسلمان اس کا باپ اس کی تربیت کرے اور 15 سال میں سن بلوغ کو پہنچ کر اس کو نماز کی اہمیت, ویسے تو 7 سال سے شروع کر دو کیونکہ حکم ہے 10 سال پر تو مارنے کا حکم ہے, نماز نہ پڑھے تو. لیکن 15 سال کی عمر میں بھی کوئی نماز اگر شروع کرتا ہے اس پر فرض ہو جاتی ہے. فرمایا اس کی عمر اگر 100 سال ہو اس نے فرض نمازیں کتنی پڑھی؟ 85 سال. اس نے فرض نمازیں کتنی پڑھی؟ 85 سال. بولتے کیوں کیا حضرات پریشان ہو گئے. کتنی جی کتنی؟ 85 سال. ایک امتی وہ فرض نمازیں پڑھ رہا ہے 85 سال, اور وہ نبی جو تمام نبیوں کا نبی ہے وہ پڑھ رہے ہیں فرض نماز 13 سال. تو بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ یہ امتی بظاہر اس کی نمازیں زیادہ ہے. فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں کیا کہ ترازو ایک قائم کر دی جائے, بہت بڑی ترازو قائم کر دی جائے, اور امت پوری کی پوری امت از اول تا آخر قیامت تک آنے والے سارے
پڑھنے میں، ان کی تہجد ایک پڑھنے میں، جاش اور اشراق ایک پڑھنے میں، اور زکاتیں صدقات ایک پڑھنے میں، سخاوت ایک پڑھنے میں، جہاد اسی ایک پڑھنے میں، تمام عبادات حج اور عمرے ذکر و اذکار پوری امت کی عبادات کو سمیٹ کر ترازو کے ایک پڑھنے میں رکھ دو، اور ہمارے پاک نبی کا صرف اور صرف پوری زندگی کا ایک وضو ترازو کے دوسرے پڑھنے میں رکھ دو، ساری عبادات ہلکی ہو جائے گی، میرے نبی کا وضو بھاری ہو جائے گا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہمیں سکھایا ہے کہ عشق رسول کیا ہوتا ہے، لیکن عشق رسول سنت کی دعوت دیتا ہے، بدعت کی دعوت نہیں دیتا۔ بدعت سے بچو، سنت پر عمل کرو، ورنہ پیسہ بھی ضائع ہوگا، وقت بھی ضائع ہوگا، اور تمہاری ہر چیز آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے عرض کر رہے ہیں کیا کہ آپ ایسا کوئی کام نہ کریں، اس طریقے سے کوئی جشن نہ منائیں جو صحابہ نے نہیں منایا، جو فقہاء نے نہیں منایا، محدثین نے نہیں منایا، ایسا کام آپ کوئی نہ کریں۔ اب آ جائیے، وہ واقعہ رہ جائے گا کہ کیا کہا تھا شاہ جہاں نے کہ مبارک تو تمہیں آپ کو ہو، یہ مبارک مجھے کس چیز کی ہے؟ حدیث میں اگر ذکر ہے تو والدین کا ذکر ہے، یعنی کس کا ذکر نہیں، دادا اور دادی کا تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ عالمگیر کے دل پہ چوٹ لگی، کاش میں والد کی اس حسرت کو پورا کر دوں۔ اب حکومت کی ذمہ داری بھی ہے، اسفار بھی ہے، جہاد بھی ہے، راتوں کو جاگنا بھی ہے، فوج کو بھی دیکھنا ہے، پولیس کو بھی دیکھنا ہے، تمام عہدیداروں کو دیکھنا ہے، پورے ملک کی حالات کو سنبھالنا ہے، اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید ایک دو آیتیں یاد کرنا شروع کریں۔ کہا ہم کوشش تو کریں، اگرچہ عمر بھی بڑی ہو گئی، ذمہ داریاں بھی بڑی ہے، لیکن کوشش تو کریں نا ہم، شاید ہم یہ کامیاب ہو جائیں۔ اور اگر بندے کی طلب سچی ہو تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے، شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو آپ ذرا سنیے، قرآن مجید یاد کرتے رہے، بالآخر وہ وقت آیا کہ ابھی شاہ جہاں زندہ تھا کہ بیٹے نے قرآن پاک یاد کر دیا، عالمگیر نے قرآن پاک کو یاد کر دیا اور کہا ابا جان جی السلام علیکم، چہرے پر خوشی ہے کہ اس کے عالمگیر کے بڑے وعلیکم السلام، آج بڑے خوش نظر آتے ہو، وجہ کیا ہے؟ ابا جان یہ لفظ بولا عالمگیر نے کہ آپ کے نورانی تاج کا قیامت کے دن بھی بندوبست ہو گیا، نورانی تاج کا بندوبست ہو گیا ہے۔ کہا بیٹا وہ کیسے؟ کہا اس دن سے میں نے قرآن پاک یاد کرنا شروع کیا، الحمدللہ آج میں مکمل قرآن کا حافظ ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اپنے بچوں میں سے اللہ نے ہمیں بہت سارے بچے دیے، بچیاں دیے، ان میں سے ایک کو ضرور آپ قرآن کریم پڑھائیں اور ان بچوں کی عمر کو آپ ضائع کریں۔ باقی انشاءاللہ العزیز جو قرآن سے تعلق رکھے گا اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جس طرح اس کی آخرت سنوار دیں گے، اللہ اس کی دنیا بھی سنوار دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی سنوار دیں گے۔ میں ایک آخر میں واقعہ عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اتنے جلیل القدر صحابی بیمار ہیں، پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے، اور جب پہنچے تو کہا آپ بیت المال سے کچھ وظیفہ لے لیں، آپ کا جمع ہے، آپ وظیفہ لے لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اب بیت المال کے وظیفے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جا رہا ہوں، میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور آگے جو چیز کام آئے گی وہ ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، توحید والا عقیدہ ہے، سنت ہے، یہ چیزیں آخرت میں کام آئیں گی۔ اب مجھے دنیا کے مال و متاع کی ضرورت نہیں ہے، یہ فرمایا۔
تو کہنے لگے آپ کا بیٹا تو ہے نہیں، آپ کا بیٹا ایک بیٹا مشہور تھا اور وہی آگے علم پھیلایا، زیادہ تر جو ساتھ ہے کہ آپ کا وہ تو بیٹیوں کا ہے، بیٹیاں آپ کی زیادہ ہیں، ایک بیٹا ہے، بیٹیاں تو آپ کی زیادہ ہیں، تو آپ نا مجھ سے لے لیں، ٹھیک ہے آپ کو ضرورت نہیں، اپنی بیٹیوں کو دے دیں۔ حضرت کا جواب سنیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میرے بھائیو دین چسکے کے لیے نہ سنا کرو، یقین اور عمل کے لیے سے سنا کرو۔ چسکے چھوڑ دو، چسکے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، واہ تو ہو جائے گی، فلاں آیا اور جمع کے رکھ دیا کام، بہترین جمع کے رکھا ہے کام کو، دن آپ کے جمع کے رکھا ہے، ایسا جمایا کہ کمال کر کے رکھ دیا، یہ جمانے چھوڑ دو، ایسا یقین پیدا ہو جائے ہمیں جیسا کہ صحابہ کو یقین پیدا ہو گیا۔ بے شک بے شک، ان کو یقین پیدا ہو گیا تھا، صحابہ ایمان بھی صحابہ کا معتبر ہے۔ اگر علماء کی اجازت دے تو درمیان میں ایک جملہ شامل کر دوں، مجھے بہت پسند آیا، وہ کیا؟ اس وقت جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں ان فتنوں کا ایک ہی جواب ہے، کیا؟ حجت کیا چیز ہے؟ فرمایا نمبر 1 قرآن مجید حجت ہے، نمبر 2 سنت رسول اللہ حجت ہے، نمبر 3 اجماع امت سنت ہے، نمبر 4 قیاس حجت ہے، اور ایک عرب عالم نے کہا ایک چیز اور بھی حجت ہے، سبحان اللہ، نئی چیز، یہ صرف علماء کے لیے، عوام کے لیے نہیں، مجھے بہت پسند آئی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ میں نے اس کو پورے والے کے قریب جب سے میں بیان کیا، میں نے کہا بہت اچھا کہا عرب عالم نے، کیا؟ وہ یہ ہے کہ فہم صحابہ حجت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا چیز حجت ہے جی؟ صحابہ کا فہم، کسی کی تفسیر معتبر نہیں، صحابہ کی تفسیر معتبر ہے، کسی کا فہم معتبر نہیں، صحابہ کا فہم معتبر ہے۔ بعد والا جتنا بھی عقل مند آ جائے، جتنا بھی فلسفی آ جائے، جتنا بڑا حکیم اور دانا آ جائے، لیکن اگر اس کی سمجھ صحابہ کی سمجھ سے ٹکراتی ہے، ہم اس کی سمجھ کو پھینک دیں گے، صحابہ کی سمجھ کو حجت بنا دیں گے۔ بے شک بے شک بے شک، کس کی سمجھ کا اعتبار ہے بولیے ذرا؟ صحابہ کی، صحابہ کی سمجھ ہے، یہ نکتہ مجھے بہت پسند ہے، اس سے سارے فتنے ان کی جڑ کر کے رکھ جاتی ہے۔ اس وقت میں نام لوں تو ادھر ادھر ہو جاؤں گا، عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ مجھے تو وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، کہا لے لیں، بیٹیوں کو دے دیں، ان کے کام آ جائے گا۔ تو بس جواب سنیے اور پھر مولانا آگے پھر دستار کامل کریں آپ جی، جواب سنیں، بہت پیارا جواب ہے، کئی کتابوں میں یہ واقعہ نقل ہو چکا ہے، حضرت نے معارف القرآن میں بھی اس کو درج کر دیا ہے۔ فرمایا کہنے لگے اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ، کون جواب دے رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود، فرمایا اے عثمان تجھے میری بیٹیوں کی فکر ہے، حالانکہ غریب صحابی تھے، تجھے میری بیٹیوں کی فکر ہے؟ نہ میں باپ ہوں، مجھے اپنی بیٹیوں کی فکر نہیں، میں باپ ہوں، مجھے اپنی بیٹیوں کی فکر نہیں۔ وہ کیسے؟ ہر بندے کو اپنی بیٹیوں کی تو فکر ہوتی ہے، آپ کو کیوں نہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی، اس وقت سے بیٹیوں کی فکر ختم ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا حدیث سنی؟ فرمایا یہ حدیث سنی ہے، من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا۔ فرمایا جو بندہ ہر رات، جو بندہ مرد عورت ہر رات سورۃ واقعہ پڑھے، پوری رات کی کسی حصے میں پڑھ لے، فرمایا جو بھی ہر رات اس کا معمول بنائے گا کبھی فقر و فاقہ اس کو پیش نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، اور میں نے یہ سورت اپنی بیٹیوں کو سکھا دی ہے، ایک ایک کو سکھا دی ہے، اور میری ہر بیٹی رات کے وقت کی سورت پڑھا کرتی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ جس سورت کے پڑھنے پر پیغمبر نے فرما دیا ہو کہ اس سورت کو پڑھو گے تو فقر و فاقہ پیش نہیں آئے گا، مجھے بڑا فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ، یہ تھا یقین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر پورا یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔